اسلام کی آواز ابتدا میں اجنبی تھی، لیکن جو جو لوگ قرآن مجید سنتے گئے، اللہ کی بات کو پہچانتے گئے، وہ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے اور ہر آئے دن تعداد بڑھ رہی تھی۔ ایمان لانے کے بعد لوگ واپس پلٹنے کی بجائے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام پر ثابت قدمی اختیار کر رہے تھے۔ تو روز بروز اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حاسد اور زیادہ کڑ رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ جو لوگ مسلمان ہوں کسی نہ کسی طرح کسی ہیلے بہانے سے یا ان کے ذہن میں شبہات اور مغالطات ڈال کر انہیں اسلام سے پھیر دیا جائے، کیونکہ اسلام ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ کسی انسان کے دل میں جب اس کی مٹھاس اتر جاتی ہے، ایمان راسخ ہو جاتا ہے، تو اس کو آسانی کے ساتھ اس سے پھیرا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان کا نور جب سینے کو منور کرتا ہے اور دل کو اطمینان بخشتا ہے تو انسان کو ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دے سکتا۔ لیکن بعض اوقات ایسی کوششیں ہر دور میں کی جاتی رہی ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں، ایسے اعتراضات پیش کیے جائیں کہ جس سے لوگ اگر اسلام سے باہر نہیں آتے تو کم از کم اسلام سے محبت نہ رکھیں، اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے یہاں پر ان لوگوں کے دلوں کا جو حسد تھا اور ان لوگوں کے اندر کی جو باتیں تھیں یا بد باطنی کہہ لیجئے، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، ایسا چاہیں گے، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اس نعمت کے ملنے پر۔ تو ایسے میں تم کیا کرو؟ تمہارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو، جانے دو، ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کی ان حرکتوں کو، ان کاروائیوں کو دیکھ کر ان کو ایک طرف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان جب کسی کی بدنیتی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر ایسا غضبناک ہوتا ہے کہ پھر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اگر صبر نہ کرے انسان تو منفی ذہنیت کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایسی کارروائی کر بیٹھتا ہے جس سے اس کو یا اس کے دین کو فائدے کی بجائے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابھی تم رک جاؤ، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اعتراضات کا بہت جواب دینے کی بجائے کیا کرو؟ اپنے اندر پختگی پیدا کرو، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ مضبوط کرو۔ کس طرح؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی بندوں کی ضروریات کا خیال رکھو، جو محروم ہیں انہیں دو۔ اس طرح بندوں کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور اپنے لیے تم جو بھی نیکی آگے بھیجو گے، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی اچھا کام کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے اور وہاں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے اگر کسی نیکی کا تمہیں دنیا میں فوری طور پر بدلہ ملتا نظر نہ بھی آئے تو پریشان ہو کر نیکی کرنا نہ چھوڑو، نیکی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ محسنوں کا اجر نہیں مارتا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال اس کی نظر میں ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اب انہوں نے ایک اور بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی، کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے اور باقی سب کو باطل پہ۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ، کہاں لکھا ہے یہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں لوگ اپنے اپنے گروہ کو حق پر سمجھتے رہے اور لوگوں کو بھی اسی حزبیت کی یا گروہ بندی کی دعوت دیتے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، فرقہ واریت کوئی آج کا ہی ناصور نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے۔
اور اس میں عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ خود کو حق پر سمجھتے ہوئے باقی سب کو باطل قرار دو. یہی ذہنیت اس دور کے لوگوں کی تھی. انہوں نے کہا کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. فرمایا اگر جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو کہیں لکھا ہوا تو ہونا چاہیے کہ فلاں نسل کا شخص اور فلاں گروہ سے جو منسلک ہوگا وہی جنت میں جائے گا. تو اس پر تمہیں دلیل پیش کرنا ہوگی. لیکن دلیل تو کوئی تھی ہی نہیں، اس لیے کہ دلیل تو یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، اچھے کام کرتا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا شرط نہیں. جنت میں جانے کے لیے 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 احسان. اخلاص اللہ کے ساتھ، احسان بندوں کے ساتھ. ایسے لوگ ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وہ ہر طرح کے فکر سے آزاد ہمیشہ کی جنتوں میں خوشیوں کے ساتھ رہیں گے. اللہ ہم سب کے نصیب میں بھی وہ جنت کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.